اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 124، 125 اینڈ 126۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے، اور جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اس کے لیے بدحالی کی زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں آنکھ والا تھا؟ قال، کہا جائے گا، کذالک، اسی طرح سے تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں مگر تم نے اسے بھلا دیا، اسی لیے آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں، اور ان انبیاء کرام کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ کو آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ کی ذات پر شریعت کو، دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اب اپنی مکمل شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی۔ لہٰذا اس اسلام کا ماننا، اس دین کا ماننا، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، بس وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، موت کیوں آتی ہے، اللہ نے کیوں یہ زندگی دی ہے، اس پوری دنیا کا بنانے والا کون ہے۔ اللہ رب العزت ان سب فطری سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ پوری دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، جو رب کائنات ہے، رب دو عالم ہے، پوری دنیا کا وہ بنانے والا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جو بھی تمہیں مخلوقات نظر آ رہی ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہیں، وہ ان کا انتظام کر رہا ہے، وہی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہ ان کا پالن ہار ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر اسی کا نظام، اسی کا قانون نافذ ہے۔ لیکن اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے عقل کا، اپنے شعور کا استعمال کریں، اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا استعمال کریں، اور استعمال کر کے اللہ رب العزت کو پہچانیں، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانیں، اور اپنی مرضی سے اس کی عبادت کریں، اپنی مرضی سے اس سے محبت رکھیں، اپنی مرضی سے اس کی باتوں کے ماننے والے ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اپنی معرفت بتانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر اتارے اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا، اپنا کلام نازل کیا۔ چنانچہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان پر یہ قرآن پاک اتارا، اور ان کے اوپر اور بھی وحی اتاری جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے شریعت بن گیا، ہمارے لیے اللہ کے اتارے ہوئے احکام بن گئے، یا یوں کہہ لیے کہ اللہ کا اتارا ہوا پیغام بن گیا۔ اللہ کا میسج ہے یہ تمام بندوں کے نام، اور تمام بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے رب کہ اس پیغام کو پڑھیں، اس میسج کو پڑھیں، نبی نے کیا بتایا ہے، نبی نے کس طرف بلایا ہے، ان سب کو جانیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا،
لوگوں نے مارا، لوگوں نے پیٹا، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، لوگوں نے دھکے مار کر آپ کو نکالا، لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مصیبتیں اٹھائیں، ساری پریشانیاں اٹھائیں، لیکن اس کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب آدمی مانے یا نہ مانے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا مالک کون ہے تو وہ جان لے کہ میرا مالک ایک اللہ ہے۔ اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس میں آ جائے گا تو تم کو اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو تم کو عالم محشر میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ واضح نشانیاں دے دی گئیں، اللہ کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں۔ قرآن پاک کی آیتیں، اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے لیے واضح ہے، بالکل کھلا ہوا ہے، کلیئر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اعراض کرنا منہ پھیر لینا، پلٹ کر چل دینا، سننا ہی نہیں، تو جو میرا ذکر ہے، جو میں نے آیتیں اتاری ہیں، جو میں نے اپنا پیغام اتارا ہے، اگر کوئی اس کو نہیں سنتا ہے، اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے جو زندگی ہے وہ زندگی انتہائی بدحالی کی زندگی ہے، پریشان حالی کی زندگی ہے، وہ انتہائی الجھن میں رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتا، اس کو کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، وہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے، وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اسے اطمینان چاہیے، مگر یہ اطمینان اسے نصیب نہیں ہوتا۔ ذہن کا اطمینان، روح کا اطمینان، یہ اسی وقت اسے ملے گا جب وہ اپنے مالک، حقیقی سچے معبود اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، ورنہ یہ اس کی روح مضطرب رہے گی، اس کا ذہن، اس کا دل بے چین رہے گا، چاہے جتنی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوں، چاہے جتنا بڑا مکان اس کے سامنے ہو، چاہے جتنا بڑا عہدہ اس کے سامنے ہو، لیکن وہ پریشان حال ہے، اسے سکون قلب میسر نہیں ہے، اس کی بے چینی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے سکون کو پانا چاہتا ہے، طرح طرح سے طریقے اس کے اختیار کرتا ہے، مگر اسے سکون نہیں ملتا۔ سچا سکون جس میں وہ پا کر بالکل خوش ہو جائے، یہ سکون تو اسے ملے گا جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرے گا، جب وہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ لے گا، پہچان لے گا، اپنے مالک کو پہچان کر جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، اسے سکون اور اسے اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اب جب یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، اور قیامت آنے کے بعد ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، تو ہم ایسے آدمیوں کو اندھا اٹھائیں گے، نابینا، اندھا۔ جب انہیں اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ مجھے تو دنیا میں بصارت حاصل تھی، میں تو آنکھ والا تھا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھیں، آپ نے مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی، تو یہاں پر میری آنکھیں کیوں چھین لی؟ مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو، تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں، ہمارا پیغام تم تک پہنچا تھا، ہمارے نبی نے تم تک پیغام پہنچا دیا، ہمارے قرآن تمہارے درمیان موجود تھا، ہمارا یہ کلام، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کی حدیثیں سب تم تک پہنچ چکی، تمہارے درمیان موجود تھیں، مگر تم نے اس پیغام کو آنکھ رکھنے کے باوجود نہ جانا، تم نے اندھے پن کو ثبوت دیا۔ آنکھیں ہیں مگر تم دیکھ نہیں رہے ہو، تم نے نظر پھیر لی، تم نے ہمارے پیغام سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، تم نے اسے آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تم اندھے بن گئے، تم نابینا بن گئے، اندھے بن گئے۔ تو آج فنسیتا، تم نے اس کو بھلا دیا، فکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ سب کو آرام ہے، ایمان والوں کو یہاں آرام ہے،
جو ہمارے آیتوں پر ایمان لائے تھے آج ان کو بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، انہیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن چونکہ تم نے ہمارے پیغام کو بھلا دیا تھا، تم دنیا میں بڑے عقل مند بنے پھرتے تھے، لیکن ہمارے پیغام کو سننے کے لیے تمہارے پاس نہ تو وقت تھا نہ تو عقل تھی، تم نے نہ تو اس کو سنا نہ تو اس کو سمجھا نہ اس کو جانا، تو آج تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، ہم نے تمہیں شعور دیا تھا، ہم نے تمہیں دل دیا، ہم نے تمہیں دماغ دیا، ہم نے تمہیں سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی طاقت دی، سچائی اور جھوٹ کو پہچاننے کی قوت سے ہم نے تمہیں نوازا، پھر تم نے ہماری آیتوں پر غور کیوں نہ کیا؟ ہمارے اس قرآن کو، ہمارے اس بھیجے ہوئے پیغام کو تم نے کیوں نہ سنا؟ لہٰذا آج تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ جاؤ، بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر تم کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا اور تم کو اس کی سزا ملے گی۔ تم وہ ہو جس نے اپنے مالک کو، اپنے رب کو جانا ہی نہیں۔ اتنی بڑی دنیا کے اندر تم رہا کرتے تھے، ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں چلا رہا ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے تم زمین پر گردش کر رہے ہو اور چل رہے ہو، پھر رہے ہو، سوچ رہے ہو، بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو؟ اس اپنے مالک کو نہیں پہچانتے؟ اس کے سامنے کبھی تم نے سجدہ نہیں کیا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا، اس کے سامنے جھکے نہیں، اس کے سامنے تابعداری ظاہر نہیں کی؟ تم نے اپنے مالک کو، اپنے رب کو بھلا دیا، تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ لہٰذا آج کچھ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے یہ کہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ کے اس کلام کو، قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔